السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے فضائل تبلیغ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ تبلیغ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کے حدود میں پڑھنے والا ہے اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرہ سے مثلا جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے نفق کے حصہ میں ہو۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ میں آ کر پانی لیتے ہیں، اور اگر وہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصہ میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والی نامکہ کو اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا، کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلاح اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے، اس وقت مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کے اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کے شیدائی کی تو کیا کسی تاریخ خیال مولوی صاحب کی نظر اس طرف نہیں جاتی کہ حقیقی طبیب اور شفیق مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا، شفیق اور مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا اور کیا علاج بتایا، اور اس پر کس درجہ عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ جو سبب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے؟ کہ دین کی ترقی کے لیے دین و اسباب دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی رائیوں پر عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے گھر والوں، اپنے معاشرے پر یہ نظر رکھے کہ یہاں دین شریعت کے خلاف کتنی باتیں ہو رہی ہے، اس کو کون روکے گا، کون بتائے گا؟ اگر آپ بڑھ کر نہیں بولیں گے، تبلیغ نہیں کریں گے، ان لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں دین کی بات، تو وہ بے راہ روی کا شکار رہے گا۔ نتیجہ وہی ہوگا کہ جس طرح سے جہاز میں پانی والے لینے والے سوراخ نیچے کر دیا تو پانی اندر جب وہ گھس پڑے گا تو جہاز غرق ہو جائے گا، اسی طرح وہ نحوست ہمارے معاشرے میں پھیلتے رہے گی اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل صالح کو درست کر لیں اور دوسروں کو دعوت دیتے رہیں۔ دعوت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو کام دنیا میں انسان کے لیے بھیجا، دو کام کرنے کے لیے، ایک دعوت اور دوسرا عبادت۔ دعوت اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ بچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ دعوت آپ کو دینا ہے، دوسروں تک اپنی بات کو پہنچانا، چاہے کسی بھی ذرائع سے، تحریری شکل میں ہو، تقریری شکل میں ہو، زبانی ہو، یا پھر ملنے جلنے والوں کو۔ آپ سوچیں گے کہ بس ہمارا کام ہو رہا، ہمیں کیا مطلب، وہ اپنا سمجھے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک واقعہ ہے، ایک شخص بہت پرہیزگار، بہت متقی، بہت نمازی، مگر وہ حجرے میں بند ہو کر اپنے سب عبادات کرتے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس بستی کو ہلاک کر دو۔ فرشتے آئے تو دیکھا کہ اس میں ایک برگزیدہ بندہ جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ کیا اللہ آپ کی دن رات وہ آپ ہی کی عبادت کر رہا، آپ کا نام بولے، اسی جگہ سے اس بستی کو الٹ دو۔ جب بستی الٹ دی گئی تو فرشتوں کو اللہ نے مخاطب اور کہا، بات سمجھ میں آئے؟ بولے ہاں۔ بولے ایسی عبادت مجھے نہیں پسند جو اپنے لیے سے کرو۔
اگر یہ دوسروں کو چل پھر کے اپنے بستی والے محلے والے کو بتاتے تو آج اس کا انجام ایسا ہے۔ اس لیے مجھے ایسی دعوت، ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں، آپ اس سے بچ نہیں سکے۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ اگر بات سے نہیں پہنچا سکتے اس ذریعے سے بھی آپ پہنچا دیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ میں رئیس آدم حیدری، کولکتہ انڈیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا میں یاد رکھیں۔